شالا اس دور میں سنس آپ سب سے یعنی ہینڈسم کرکٹر اور آپ کے ساتھ کے اور بھی تھے, شعیب اختر کا بھی بڑا زبردست ذکر تھا ہر جگہ, لیکن آپ, میں کسی اور کرکٹر کا نام نہیں لے رہا, کچھ لوگ اس طرف نکل گئے, آپ نے اپنے آپ کو بڑا ٹرانسفارم کر لیا. آپ نے صحیح ٹائم پہ شادی والا معاملہ سب کچھ اچھا تھا. وہ ابا اماں کی ایک پیچھے سے نہیں ڈانٹ تھی کہ نہیں یہی کرنا ہے؟ نہیں یار, لائف بہت کیسے اپنے آپ کو ہمبل کیسے کیا کہ اما ابا بھائی میں تو اسٹار بن گیا. مبشر ہماری ٹیم کا ماحول بالکل ہی ڈفرینٹ تھا. ہم نئے بچے آئے تھے یار, اس وقت سارے اتنے بڑے ہیروز کے بیچ میں ہم لوگ سارے تھے, تو اس وقت ٹیم کا ماحول بہت ڈفرینٹ تھا. تو وہ ظاہری بات ہے ماحول میں بندہ ڈل ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یار میں نے کیونکہ آگے اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو یہ شادی والے ڈیسیجن لے لیتے ہیں, شادی کرتے ہیں تاکہ لائف تھوڑی سی ڈسپلن ہو, تھوڑی ذمہ داریاں ہیں. پھر میں نے خود اپنے پیرنٹس کو کہا تھا یار میری شادی کراؤ بھائی. پسند کی تھی چل؟ نہیں, وہ پیرنٹس کے پسند کی تھی, اور انہوں نے, اور الحمدللہ میری لکی, ہاں شکر الحمدللہ. تو آئی مین کہ وائف اینڈ دین پھر ہر بچے کے ساتھ لائف کو چینج ہوتے ہوئے اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھتے رہے بیٹیوں کی قسمت الحمدللہ. اور بیگم نے بہت سپورٹ کیا, بہت لکی ہوں میں کہ اللہ نے ایسی عورت پارٹنر, لائف پارٹنر ہے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ لائف بیگم کے ساتھ جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ, اور میں نے بیگم کو کبھی بیگم سمجھا ہی نہیں, اس کو میں نے ہمیشہ دوست کی طرح لیا. اور ٹھیک ہے پیار محبت ہوتا ہے, لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ عورت کو, کیونکہ آپ کا پیار بچوں میں بھی بڑھ جاتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنی بیگم کو جو ہے وہ جو چیز وہ چاہتی ہے وہ اس کو میں نے دی. اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں عزت, عورت کو عزت دینا بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ اپنی بیگم کو ساتھ ساتھ میں عزت بھی دیتا رہا, پیار, اور اس نے ہمیشہ میرے لیے بہت کھڑی رہی ہے وہ. اور انہی کی وجہ سے اور ماں باپ کی سپورٹ, بلیس یار ہم لکی, کیونکہ عورت کا ٹھیک ہونا یا مرد کا ٹھیک ہونا دونوں کا ایک دوسرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. شاہین کس کی پسند تھے آپ؟ شاہین کس کی پسند تھے؟ شاہین مجھے بھی پسند تھا, وائف تو نہیں جانتی تھی اتنی زیادہ, وائف ان کی فیملی کو کسی کی تھرو, کیونکہ ہم سارے ایک ہی قبیلے سے ہیں, قبائل ہیں. ڈائریکٹ کوئی نہیں, ان کے شاہین کے جو بڑے وہ میرے بڑوں کو جانتے تھے, میرے دادا پر دادا, وہ ساری ان کو جانتے تھے, کافی عزت, تو فیملی کو جانتے تھے وہ. تو پھر وہاں سے شاہین کا میں جانتا بھی تھا, پہلے بھی گھر ایک دو دفعہ آ چکا تھا, ملنا چاہ رہا تھا مجھ سے, وہ ملاقات ہوئی اس سے, اس نے بھی نئی کرکٹ شروع کی ہوئی تھی ماشاءاللہ. اینڈ دین پھر لڑکوں سے بھی, لوگوں سے بھی جب رشتے کی بات وغیرہ, تو کیونکہ بیٹی تھی میری, تو میں چاہ رہا تھا کہ جہاں بھی جائے وہ خوش رہے وہاں پہ. اور شاہین از اے ویری گڈ بوائے. اور بطور داماد آپ کا کیسا رشتہ ہے؟ یار الحمدللہ دونوں میرے سمجھیں, اللہ نے مجھے دو بیٹے دیے ہیں, دونوں ایک نصیر اینڈ شاہین, دو اللہ نے مجھے بیٹے دیے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. صبر. کچھ ریپڈ فائر ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ دل سے جو آپ کے ذہن میں پہلا آئے آپ نے فوراً جواب دینا ہے. نہ کراؤ تو یہ میرے خیال میں اس کا جب پرومو بنے گا نا تو اس میں زیادہ تر نہ کراؤ ہوگا. اچھا لیفٹ تو کر سکتا ہوں نا, جو ٹھیک ہے لیفٹ. ویسے میں نے پہلا سوال سنتے ہی آپ لیفٹ کہہ دیں گے, لیکن اگر آپ عمران خان, شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلیں تو کس کو پارٹنر بنا کر کس کے خلاف کھیلیں گے؟ بولو یار, اس سے باہر آ جاؤ, اس سے باہر آ جاؤ. یہی تو بکتا ہے, یہی بکتا تمہارے بگنا میں. اس ساروں کے ساتھ ایک ایک گیم کھیلوں گا بس. اور خلاف کس کے کھیلیں گے؟ کس کے خلاف کھیلوں گا؟ ان میں سے جو اچھا پلیئر لگے گا اس کے خلاف کھیلوں گا, اور اس کو ہرا دیں گے. اور وہ تو بعد میں پتہ چلے کون اچھا کھیلتا ہے. ویسے ان میں سے ایسا کر لیتے ہیں, فیورٹ پولیٹیشین کون سا اس دور میں؟ دیکھیں ہم ایز اے پاکستانی ہم ووٹ بھی دیتے ہیں, ووٹ کا حق بھی دیتے ہیں, اور اس سے قطع نظر آگے ٹرولنگ ہوتی ہے. لیکن ٹرولرز نے تو کرنی ہے ٹرولنگ, وہ تو ابھی بھی کسی کو کسی بھی بات کسی بھی کوئی بھی کلپ نکال لیں گے. میری پسند ہو سکتی ہے, میں کس کو ووٹ دیتا ہوں یہ میرے پہ ہے. تو اس میں پسندیدہ کون ہے؟ یار فرسٹ ٹائم میں نے بتایا نا کہ فرسٹ ٹائم 2013 میں نے ووٹ ہی پی ٹی آئی کو دیا تھا. 2013 17-18 میں, پھر 18 میں تھا نہیں یہاں پہ, پاکستان میں نہیں تھا. دیکھیں ریپڈ فائر ہے جب سوری یار, جب عمران بھائی نے جب 3 ساڑھے 3 سال 3.5 پونے 4 سال رہے,
اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے. آج بھی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے وہ انٹرویو کہ 5 سال. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت آئے نا 5 سال وہ بھی پورے کرے, 5 سال ساتھ میں آرمی چیف بھی ہو اور 5 سال چیف جسٹس بھی ہوتا ہے, یہ ایکسٹینشن والے مسئلے ہی حل ہو جائیں. ہر بندہ آ کے 5 سال کر کے اینڈ دین ان کی پرفارمنسز دیکھیں, پھر عوام میں جائیں. لیکن آرمی چیف جو ایکسٹینشن کی ہمیشہ بات ہوتی ہے, چیف جسٹس, یہ وزیر اعظم کے ساتھ آئیں اور انہیں کے ساتھ جائیں. 5 سال تینوں کے ہونے چاہیے. یہ ویسے یہ بڑا زبردست پلان, آپ کے پاس پلان ہے. وہ اور نہیں مجھے چاہیے. لگ رہا ہے کہ دعاؤں سے, قوم کی دعاؤں سے, یا آپ کی ایفرٹ یا کوئی یار ہمارے کہیں نہ کہیں آپ سیاست میں آئیں گے. اوپر والے کا پلان کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اور میں اسی کے پلان کے تحت چلوں تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو سیاستدان کے پاس ہوتے ہیں. اچھا, آپ ایک بڑے ہینڈسم اور اسٹائلش کرکٹر ہیں. اس دور میں آپ کو اپنے ٹائپ کا کرکٹر, یا ہینڈسم بھی ہو, بوم بوم ٹائپ کی فیلنگ بھی ہو, اور جو تھوڑا ہٹ کے ہو پاکستان ٹیم. اچھا, کیونکہ 5ویں 6 نمبر پہ فی الحال میں پاکستان ٹیم کے لیے کافی عرصے سے بیٹسمین مس کر رہا ہوں کہ عبد الرزاق جیسا آل راؤنڈر ہونا چاہیے. اس کو ریپلیس کیا افتخار احمد. ٹھیک ہے نا, اب افتخار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خوشدل ایک ایسا ہے, آصف علی کو ہم نے کافی چانس دیا ہے. افتخار اور خوشدل کا اس لیے نام لوں گا کیونکہ وہ اچھے بالنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں, ساتھ میں 2 اوور نکال لیتے ہیں, فیلڈر بھی اچھے ہیں. تو اس طرح کا ایک پلیئر ہمیں T20 میں اسپیشلی چاہیے. تینوں فارمیٹ کا سائم ایوب جو ہے وہ ٹاپ پلیئر, اور پاکستان کو بڑے میچز جتوا سکتا ہے وہ بچہ. فرض کریں آپ وزیر اعظم ہو, آپ کا پہلا حکم کیا ہوگا؟ میرا پہلا حکم کیا ہوگا؟ یار پہلا حکم یہ ہوگا, جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آ جاؤ یار, بیٹھو, ملک لے کے چلتے ہیں ساتھ, بتاؤ کس طرح چلانا ہے ملک کو. یہی کر پاؤں گا. اور وسیم, وقار, انضمام کے انڈر آپ کھیلے, کس کپتان کے آپ زیادہ قریب رہے اور کس سے آپ کو ڈر لگتا تھا؟ وسیم بھائی, کیونکہ ہم جب نئے تھے تو وسیم بھائی کپتان تھے ہمارے, ٹھیک ہے نا. وسیم بھائی تگڑے میچ ونر تھے, ان کی کپتانی میں بڑا کچھ سیکھا ہم نے. انزی بھائی بھی دلیر کپتان تھے, انزی بھائی بھی موڈی تھے لیکن دلیر تھے, سب کو ساتھ وہ بھی لے کے چلیں. اچھا, وکی بھائی ایز اے کپتان مجھے پسند نہیں تھے. وکی بھائی ایز اے فاسٹ بالر, اس جیسے فاسٹ بالر نہیں. اور ایز اے کوچ؟ ایز اے کوچ بھی میں ان کو بالکل, ایز اے بالنگ کوچ ہاں بالکل, ایز اے ہیڈ کوچ میں بالکل ان کو سپورٹ نہیں کروں گا, ان کو خود بھی پتہ ہے. لیکن وکی بھائی ایز اے بالر, اس طرح کے بالرز بہت کم آئے. محمد رضوان کیا بابر اور شاہین سے اچھے کپتان ثابت ہوں گے؟ محمد رضوان کے ساتھ میرا ووٹ کافی عرصے سے ہے, اور کیونکہ میں نے اس کو سپورٹ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ وہ ٹیم کو اچھا جیل کر کے سب کو اور سب سے پرفارمنسز کروائے گا, کیونکہ اپنی بھی پرفارمنس کرے گا کیونکہ کپتان ہے. اس وقت ہماری ٹیم میں میچ ونرز نہیں ہیں, تو ہر پلیئر کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. تھوڑی پرفارمنسز ہو لیکن ہر پلیئر کو کرنا پڑے گا. میچ ونر نہ ہونے کی وجہ سے یہ وہ ذمہ داری ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ محمد رضوان نبھا سکتے ہیں. نجم سیٹھی, رمیز راجہ اور توقیر ضیاء کو بطور چیئرمین پی سی بی پہلے, دوسرے یا تیسرے پر کیا ریٹ کریں گے جو ایز اے چیئرمین؟ اچھا, نجم سیٹھی صاحب کو جو ہے نا, میں جس چیز کا بات کریڈٹ دیتا ہوں وہ PSL کروانے کا دیتا ہوں. نجم سیٹھی صاحب کے علاوہ میرے خیال میں کوئی اور بندہ, یہ ایک پاکستان کی کرکٹ کے لیے جو انیشیٹو لیا گیا نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے, ہمیشہ میں ان کو سپورٹ کیا ہے, اور بڑا ڈیسیجن لیا تھا انہوں نے, کر کے دکھایا انہوں نے. پہلے پہ نجم سیٹھی, دوسرے پہ رمیز راجہ اور توقیر ضیاء. رمیز راجہ صاحب, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بیکن ہاؤس کے ساتھ, اینڈ دین پھر انہوں نے جو مجھے امید تھی خاص طور پہ کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بحال کریں گے, ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو. توقیر ضیاء صاحب بھی جو تھے, ان کو یار اچھے بھی کیے ہیں کام, چیزیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی کیے ہیں انہوں نے. تو آئی مین کہ ان میں سے بہتر کون تھا؟ میں ان میں سے بہتر کسی کو کہوں گا تو نجم سیٹھی کو کہوں گا. اچھا, اب بھی اس وقت جو تین موجودہ کھلاڑیوں کو پاکستان سے ڈراپ کرنے کا اور کسی تین کو ادھر لانے کا, ٹیم میں لانے کا موقع ملے, تو آپ کس کو ڈراپ کریں گے اور کس کو لانا چاہیں گے ٹیم میں؟ کس کو ڈراپ کروں گا؟ پرانے کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی موجود کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ان کو موقع مل گیا لیکن یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہو سکے, اور بہت موقع مل گیا. جس طرح میرے ذہن میں ابھی جو افتخار احمد, بہت چانس ملے, شاداب خان کو بہت چانس ملے, لیکن اس طرح
پھر وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی پرفارمنسز وہ نہیں. لیکن بات یہ مبشر کا آپ نے ایک ان پلیئرس پہ انویسٹ بھی کیا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے, ہاں ٹھیک ہے, دوسروں کو چانس دو, کھل کے چانس دو, ان لڑکوں کو کیا کرو, اگنور نہ کرو, ان کو بھیجو ڈومیسٹک کرکٹ میں, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو, ٹھیک ہے, اچھا پرفارم کریں گے, یہ والے اچھا پرفارم نہیں کریں گے, دین آپ, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بینچ پہ آپ کی اسٹرینتھ بیٹھی ہونی چاہیے. اندر شاہین اگر کھیل رہا ہو نا تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے, میں اگر پرفارم نہیں کروں گا تو یہ لڑکا آ جائے گا. تو میں ہمیشہ بینچ اسٹرینتھ کی ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں. کوئی ایسا کرکٹر جس کے ساتھ آپ کبھی کمرہ شیئر نہیں کرنا چاہیں گے, روم شیئر نہیں کرنا چاہیں گے اس دور میں؟ اس دور میں کس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہوں گا؟ اچھا, میں اس دور میں کیونکہ معین بھائی کے ساتھ بہت روم شیئر کیا میں نے, بہت زبردست ٹائم گزارا, مشی بھائی کے ساتھ بھی ٹائم گزارا. کس کے ساتھ نہیں کروں گا شیئر یار؟ جب تک میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا مجھے اپنا کمرہ مل گیا تھا سنگل. اور یہ کب جب کپتان بنے یا کپتان سے نہیں, اس سے پہلے یہ آئی سی سی نے پھر رول کر دیا, بنا دیا تھا کہ ایک وقت پتہ نہیں, یاد بھی نہیں آ رہا, 2000 کے بعد 2000 کے بعد میرے خیال میں ہر پلیئر کو سنگل روم ملنا شروع ہو گیا تھا. اچھا, بلکہ سوری 99. ہاں, شاہد آفریدی کا جب آنکھیں بند کر کے آپ ذہن میں ایک وہ فلیش بیک چلتا ہے تو کون سا میچ ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ میچ تھا کہ بس اس نے سب کچھ کایا پلٹ دی, شاہد آفریدی کو لیجنڈ بنا دیا؟ یار اس وقت ورلڈ ریکارڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہاں سے شاہد آفریدی پتہ چلا کہ کوئی کرکٹر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ایشیا کپ کی پرفارمنسز بڑی زبردست موقع پہ 2009 کی, پھر انڈیا ٹورز کی, آسٹریلیا ٹور کی کچھ پرفارمنسز, یہ مطلب یادگار پرفارمنسز ہیں. ویسٹ انڈیز ٹور کی کچھ یادگار پرفارمنسز, کیونکہ آپ کو وہ پرفارمنسز زیادہ یاد رہتی ہیں جب آپ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں, دین آپ کم بیک کرتے ہو نا, تو بہت تگڑا کم بیک, وہ کم بیک آپ کو یاد رہتا ہے کہ یار مجھے ٹیم سے نکالے تھے نا, میرے پاس پرفارمنس ہی زبردست جواب تھا اور میں نے جواب دیا ہے. لالا, آخری سوال, اچھا, نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے, ان نوجوانوں کو جو ٹرولنگ کرتے ہیں یا ان نوجوانوں کو جو جن میں بہتری آ سکتی ہے, اوور آل سنس پاکستانی نوجوان شاہد آفریدی کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں اب یہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں ہمارے, جتنے بھی جتنی ہماری یوتھ ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے, اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اس ملک کے اندر. اپنے اوپر بلیو رکھیں, اوپر والے پہ بلیو رکھیں, انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں, جو بننا چاہتے ہیں, اچھی نیت سے کوئی بھی کام کرو, انشاءاللہ آپ وہ بنو گے, آپ اچیو کر سکتے اس ملک کے اندر. جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت اپرچونیٹیز ہیں. اپنی لائف کو تھوڑا سا ڈسپلین کریں. آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی, ہاں بالکل آپ کہیں اس چیز کو, لیکن اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. پیرنٹس سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا, جتنے بھی پیرنٹس اس وقت اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تعلیم, ڈاکٹر, انجینئر, سب کچھ آپ کا بیٹا بن جائے گا, لیکن تربیت اچھی کریں. تربیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہی میسج دے سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد آفریدی. تھینک یو موشر, تھینک یو سر, تھینک یو. آپ ایک پاکستان کی شان ہیں, اور آپ ایک لیجنڈ ہیں. آپ نے بہت لوگوں کو انسپائر کیا ہے, اور لوگ فیلڈ جب چھوڑ جاتے ہیں لوگ غائب ہو جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ روز نوجوانوں کو انسپائر کریں, ہمیں انسپائر کیا, اور آئی ایم ون آف دیم. جس کی زندگی میں بہت پازیٹیوٹی آپ کے کرکٹ سے آئی, بہت سی چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوا. بہت بہت شکریہ. خوش رہیں, آباد رہیں. خوش رہو.